معلوم بھی نہیں تھا کہ ہماری یہ وایو کو سمجھ رہے ہو تو کنویں میں ڈالا ختم ہو گیا اور ہم نے غلام بنا کے بیچ دیا تھا. تو دائی جو ہے ناگواری پہنچانے والوں کو، پریشان کرنے والوں کو بھول جاتا ہے. اگر نہیں بھولا ہے تو یہ دائی نہیں ہے، یہ دعوے دار ہے، دائی نہیں ہے. باتیں بنانے سے کام نہیں ہوتا، صفات منتقل ہوں گے تو کام ہوگا. ابراہیمی مزاج پیدا کرنا پڑے گا، برداشت. دعوت کے کام کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ برداشت ہے، اور سب کی برداشت ہے. بیوی کی بھی برداشت کرنی پڑے گی، بچوں کی بھی، اور قرب و جوار کی بھی، اور ساتھیوں کو بھی. ساتھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ دوڑو، وہ چاہیں گے آپ نہ دوڑیں. انسانی مزاج ہے کہ اس سے کوئی آگے نہ دوڑ پائے. یہ اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں کسی کو آگے نہیں کرنا چاہتا. یہ سمجھنے کی بات ہے. آدمی یہ تو چاہے گا کہ میرا بیٹا آگے بڑھ جائے، لیکن کسی اور کو آگے بڑھانا چاہے یہ تو بہت کم ملے گا. دعوت کے کام میں یہ ہے، ہم آگے بڑھائیں گے دوسروں کو، لیکن یہ ہوگا نہیں. اس لیے نہیں ہوگا کہ شیطان کہے گا تو کیوں آگے بڑھا رہا ہے دوسروں کو. لیکن اس کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کو ترجیح دے. اور اگر یہ مزاج پیدا نہیں ہوا تو پیدا کرنا پڑے گا. سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں، بنانی پڑتی. کپڑے صاف نہیں ہوتے، کپڑے صاف کرنے پڑتے ہیں، تو اخلاق بھی صاف کرنے پڑیں گے. گاہک کے لیے سخت آدمی نرم بن جاتا ہے. آئیے بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، کیا چلے گا. اسے معلوم ہے کہ اگر یہ اخلاق نہیں اختیار کروں گا تو یہ چلا جائے گا. تو سامنے والے کی خوشامد کرنا. ابھی آپ نے سنا، 2-3 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک خالد بن سعید نہ کھا لیں. تو کھا پہلے، مرے تو تو مر. وہ اللہ کے نبی کے گھر سے اور بیت المال سے نہیں چلے گا یہ کام. قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں کو کھانا بن کے آ رہا ہے نبی جی کے گھر سے. نبی جی کے گھر سے. یہ نہیں بھائی لاؤ ابو بکر 100 روپے تم دے دو، عمر 100 روپے، عبد الرحمان 500 روپے تم دو، تم مالدار آدمی ہو. عثمان غنی 1000 تم دے دو. یعنی دوسروں کے مال سے کام کرنا نہیں مزاج بنایا گیا. یہ سب بنیادیں ہیں کام کی، اور یہ ہوائی تیر نہیں ہے، یہ تو قرآن کے اصول ہیں. یعنی خالد بن سعید اللہ کے نبی کے گھر سے لا رہے کھانا. قبیلہ بنو ثقیف کے جو ذمہ دار جماعت آئی ہے اس کا کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت خالد بن سعید اللہ کے نبی کے گھر سے لا رہے ہیں. ترتیب بنانا کام نہیں ہے. صبح کا ناشتہ تمہارے ذمہ ہے، دوپہر کو تم دیکھ لینا، شام کو تم دیکھ لینا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب پلاننگ ہے. یہ سب پلاننگ ہے. اپنی جان سے لگا جتنا لگا سکتا ہے، نہیں لگا سکتا تو یہ تدبیریں کر رہا ہے. یہ چندہ یہ اور کیا ہے؟ ہم دوسرے چندہ کرنے والوں کو تو برا سمجھتے ہیں. تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کی جان مال نہیں لگوانی، اپنی لگانی ہے، اور لگوانی ہے حکمت سے. وہ ضرورت سمجھیں گے لگائیں گے. صدیق اکبر کا سارا خرچہ اللہ کے نبی کے ذمہ نہیں، اور اللہ کے نبی کا خرچہ سارا صدیق اکبر کے نہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر حکمت سے لگاتے رہے. سب اپنی بیٹی اسما کو سمجھا دیا، بیٹی ڈبل کھانا لانا. یہ ایسے اتوار کے دن ڈبل کھانا نہیں منگوایا جا رہا، جمعرات کے دن ڈبل کھانا. وہ تو حضرت صدیق اکبر نے بنیاد ڈال دی. حضرت صدیق اکبر نے بیٹی کو کہا کہ بیٹی ڈبل کھانا پہنچائی ہو. غار ثور میں سرکار کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو بیٹی کو کہا، بڑی بیٹی کو، حضرت اسما تو بڑی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی ہیں، کیونکہ ڈبل کھانا لانا یہ صدیق اکبر کا مقام ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی احتیاط کیا ہے
کہ جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو حضرت ابو بکر کو کہا بھائی ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ اور کس کا حکم ہوا ہے کہ تمہارا ہوا ہے. انتخاب خدا کی طرف سے. قربانی کا معیار اور قربانی کی نعمت اور قربانی کی دولت جب کسی کو مل جاتی ہے اللہ پاک اس کو رنگ روپ کے بغیر آگے بڑھا دیتے ہیں. ہم بہت سے لوگوں پہ اشکال کرتے ہیں یہ آدمی بولنا نہیں جانتا, رہنا نہیں جانتا, اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں, اس کی قربانی اس کو آگے چلا رہی ہے, تجھے کیا دقت ہو رہی ہے. ایک آدمی بہت زور سے بول رہا تھا نا حضور کی مجلس میں, تو حضرت عمر کو اس کو ڈانٹنے لگے اتنا زور سے نہ بولو اللہ کے نبی کے سامنے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا حق اس کو بلوا رہا ہے, عمر تو کیوں روک رہا ہے. بعض دفعہ ہماری دوڑ میں ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی بڑا تیز چلتا ہے, ہمیں وہ کھٹکتا ہے. کھٹک مت, رات کو اس نے رو کر کسی وقت کی قربانی خدا کو بھا گئی ہے, وہ اس لیے دوڑ رہا ہے. دوڑ بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک دوڑ ہوتی ہے اندرونی اور ایک دوڑ ہوتی ہے بناوٹی. بناوٹیوں کا کوئی بھاؤ نہیں ہے اور بناوٹی دوڑیں چل بھی نہیں سکتی. یہاں تو اندرونی کیفیت والا چل پائے گا بغیر اندر کی نہیں. آنکھ جب دیکھے گی دن کے اجالے میں جب اندر میں آنکھ میں روشنی ہو, ورنہ سورج تو نکلا ہے اندر آنکھ میں روشنی نہیں ہے, نہیں دیکھ پائے گی. اس کے لیے رات اور دن برابر ہے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. کیونکہ قرآن کے نور کو سمجھنے کے لیے اندر کی نورانیت چاہیے. تو قربانی کا معیار جو ہوتا ہے وہ خدا کے یہاں بڑا اونچا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑھ گئی تو خاندان میں نسل بڑھ گئی دینی. سارے بڑے بڑے نبی جتنے ہیں وہ ابراہیمی خاندان میں. موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, یعنی سارے بھاری بھرکم نبی جتنے ملیں گے آپ کو یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگ, سوائے نوح علیہ السلام کے اور سوائے ادریس علیہ السلام کے اور سوائے شیش علیہ السلام کے اور سوائے آدم علیہ السلام کے. ان لوگوں کو چھوڑ کر بڑی تعداد جو ملے گی وہ ان سے ملے گی. قربانی کا معیار جس درجے آدمی قربانی دے گا اس درجے خدا کام لیں گے. نہ یہ زبان کا مسئلہ ہے نہ یہ کھوپڑی کا مسئلہ ہے. یہ تو وہاں سے کام شروع ہوا ہے جن کو 100 تک گنتی یاد نہیں. صحابہ کو 100 تک گنتی نہیں آتی ان سب کو. اور یہ دیہات میں بعد میں جہاں سے کام شروع ہوا ہے میوات کا, یہ 5 20 کا نام 100 کہتے تھے. 5 جگہ 20 ہو تو پھر 100. اور اگر یہ پڑھے لکھوں سے شروع ہوتا نا یہ روس سے شروع ہوتا, امریکہ سے شروع ہوتا, یہاں لکھنؤ سے شروع ہوتا. یہ کام قربانی کی بنیاد پر ہے. جو قربانی دے گا آگے جائے گا, لیکن قربانی دینے والے کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی گزر رہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو جنتی بتا رہے ہیں. لیکن ایک صحابی کو شوق ہوا, فکر ہوا, دیکھیں بھئی یہ کیوں جنتی ہے. بہانہ بنا کر ان کے گھر جا کے مہمان بن گئے, عذر بنا دیا یہ ہے یہ ہے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ, بیٹھو, آؤ. صحابہ عام لوگوں کو ٹھہرا لیتے, حضرت علی نے ٹھہرا لیا اور یہ نہیں پوچھا کیوں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو. کھلانے پلانے کے بعد کئی روز کے قیام کے بعد پوچھا. ہم تو بیگ نہیں رکھنے دیتے, اس سے پہلے ساری تحقیق کر لیتے. پسینہ آ رہا ہے, بیگ بیٹھ جانے دے, کیا مجرم ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں تو یہ چاہتا ہوں ایک ہوٹل نہ رہے, نہ ٹھہرنے کی نہ کھانے کی, بلکہ ہر اسٹیشن پر, ہر بس اڈے پر, ہر جو ہے مسافرین کے ٹھکانے پر لوگ پہنچ جائیں. 2 دن میرے گھر ٹھہر جاؤ, ہمارے گھر کھانا کھا لو. کیونکہ کرائے سے کھانا بیچنا
یہ تو اس زمانے کی بہت بڑی جو ہے غلطی تھی، معیوب سمجھا جاتا تھا، کھانا بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی، علاج پر پیسہ لینا معیوب تھا۔ تو حضرت علی نے کھانا کھلایا، ٹھہرایا، کئی دن کے بعد پوچھا کیا ارادہ ہے، کیونکہ یہ مزاج بنے، وہ تو ٹھہرا رہے کھلا رہے۔ تو میرے بزرگوں، حدیث میں آتا ہے جو کسی کو ایک رات ٹھکانہ دے دے گا اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے۔ وہاں تو ہر ایک کا استقبال ہے، تو ہم تو ایک ایک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں پوچھے کہ تو کون ہے، کہاں کا ہے، کیسے آیا ہے، اس کی غرض اس کے ساتھ ہے، اپنی غرض کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو دعوت کے کام میں سب سے بنیادی چیز ہے قربانی، اور قربانی نہیں ہے کیونکہ دو تقاضے ٹھہرے ہیں، ایک تقاضا اللہ کے راستے میں جانے کا ہے، ایک تقاضا میرے گھر کے ذاتی امور کا ہے۔ اب کیا ترجیح دینی ہے یہ دیکھنا۔ یوں کہیں صحابی کو دیکھ لو، مہمان لے جا کر گھر والے سے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ ہے کہ ہاں اتنا ہے جس سے بچوں کو کھلا دیے جائے۔ فرما بچوں کو تو سلا دے بہکا کے، اور اللہ کے نبی کو مہمان، اللہ کے نبی کے مہمان ان کو کھلا دے۔ اس پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس قربانی کے بعد قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو دباتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے پوچھوایا کہ میری روزی کتنی ہے، کہ تیری روزی تھوڑی ہے اور تھوڑی کر کر کے دی جائے گی۔ اس زمانے کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چاہتے بات کروا لیتے۔ انبیاء علیہم السلام میں صفات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں۔ تو اس نے کہا جتنی میری روزی ہے وہ مجھے اکٹھی دے دیں، تھوڑی تھوڑی کر کے نہ دیں، اللہ سے درخواست لگا دو دعا کر کے کہ وہ مجھے اکٹھی دے دیں، جتنی ہے وہ اتنی دے دیں لیکن وہ اکٹھی کر کے دے دیں۔ یہ سننے کی باتیں نہیں، کرنے کی ہیں۔ سن تو ہم لیں گے اور ابھی کیا کہیں گے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہو گیا حق ادا۔ بیوی کے سامنے سبحان اللہ پڑھتا رہے، وہ دھنیا منگا رہی ہے، وہ آٹا منگا رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ، دکھا دے گی تم کو تماشا۔ وہ کہہ رہی ہے آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، روٹی نہیں پکا، کہ اللہ اکبر، تیری اللہ اکبر سنا دے گی وہ۔ یہاں پر بھی عمل کا میدان عمل کا ہے، اللہ کی عظمت تو برحق ہے، یوں کہ نظام برحق ہے، اللہ نے درخواست قبول کر لی، اور ساری روزی جتنی تھوڑی سی تھی وہ تھوڑی کر کر کے دینی تھی، وہ ساری دے دی۔ اس نے کیا سمجھداری کری، ساری کی ساری روزی صدقہ کر دی۔ بھائی مجھے تو پھر بھی بھوکا ہی رہنا، تھوڑا تھوڑا ہی ملے گا، چل میرا بھی اللہ مالک لے، سب دے دے اللہ کر کے دکھاؤ۔ گردن ہلانی تو بہت سستی ہے، میرے لیے بیان کرنی بہت آسان ہے، کر کے دکھانا ایک کام ہے۔ یوں کہ ایک عورت کا ایک بچہ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس کہ میری امی کپڑا منگوا رہی ہیں، کہہ دو کپڑا ہے نہیں، جب آئے گا تو دے دیں گے، کیونکہ میری امی تو یہی کرتا منگوا رہی جو آپ نے پہن رکھا ہے۔ اللہ نے اتار کے اس بچے کو لے جا، دے کے دکھاؤ کسی دن، میں بھی اور آپ بھی۔ سننا بہت آسان، سنانا اس سے زیادہ آسان۔ یوں کہ پھر قرآن اترا، اللہ کے نبی سارا مت دیا کرو، پھر تم بیٹھ جاؤ، نماز کون سے کرتے سے پڑھائیں، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ہے یہ فجر کا کرتا ہے، یہ ظہر میں تھوڑی گرمی ہو جائے گی، دیکھو اترنے لگے کپڑے، یہ ظہر کا کرتا ہے، یہ فجر کا کرتا ہے، یہ ولیمے کا ہے اور یہ بڑے ولیمے کا ہے، وہاں سے ایک ہی کرتا ہے۔
کیونکہ ایک کرتا ہے، گورنر بھی 1 مہینے میں کرتا دھو کے بدل رہے. گورنر پوچھا نا حضرت عمر سے تمہارے گورنر میں کیا کمی ہے؟ کہ وہ چھٹی کرتے ہیں اور اس دن کام نہیں کرتے، دیر میں آتے ہیں. پوچھا گورنر سے کیا بات ہے؟ کہ موٹے کپڑے ہیں، ایک ہی جوڑی ہے، دھوتا ہوں سکھاتا ہوں، غلام تو ہے نہیں، دیر لگ جاتی ہے. وہاں صاف ستھرا معاملہ ہے، موٹے کپڑے سوکھ نہیں پاتے. اون کے کپڑے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ جمعے کا غسل کیوں ضروری ہوا؟ وہ تفسیر میں فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہوا جو مزدوری کرتے تھے اونٹ کے کپڑے پہنتے اور اونٹ کے کپڑوں میں بدبو ہو جاتی. اور مسجد کی چھت نیچی تھی، کھجور کے تنوں کی تھی، مزدوری کر کے کھیتی کا کام کر کے آتے تو لوگوں کے پسینے میں بدبو آتی، کپڑوں میں بدبو آتی. اللہ کے نبی نے اس وقت نہا کے آئے کرو. یہ اس وقت نہانا شروع ہوا ہے. یہ تو تاریخی روایتیں حدیث میں ملتا ہے. تو مجاہدے کی زندگی ہے. تو میرے بزرگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے وہ ساری روزی دے دی اور اس نے وہ ساری صدقہ کر دی. اللہ نے ایسے دہانے کھولے وہ تھوڑی روزی کی زیادہ بن گئی. تو دوبارہ پوچھا گیا موسیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے ان کے سے تھوڑی روزی ہے، یہ زیادہ کہاں سے آ گئی؟ کہ اللہ پاک یہ فرما رہے مجھ سے کاروبار کر لیا میں کیا کروں. جب اس نے تھوڑی سی تھی وہ ساری دے دی تو میرے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس کو بدلا نہ دوں. کر کے دکھاؤ. جو آدمی جتنی لگائے گا اتنا خدا سے لے گا. دیکھ رہے اللہ پاک اور دے بھی رہے. جب آپ کے شروع میں 4 مہینے لگے تھے تو کتنی تنگی تھی اور آج دیکھ لو. لیکن کتنا دوڑ رہا تھا جب، اور اب کتنے بہانہ لگا رہا ہے. ہر کام کرنے والے کو آسانی ہو جاتی ہے لیکن آسانی کو کتنا لگاتا ہے. ایک صحابی کے پاس مال آیا، مال غنیمت سے. ایک صحابی کو ایک وقت میں 13 اونٹ ملے. اللہ کے نبی تو بخشنے والے تھے، 100 اونٹ ایک آدمی کو دے دی. جنگل بھرا ہوا جانوروں سے، جنگل بھرا ہوا بکریوں سے، جنگل بھرا ہوا چرواہوں سے، وہ صفوان بن امیہ کو دے دیا. لے جا لاج لے جا. دائی کا کام ہے خرچ کرنا. تو اللہ پاک نے کہا جب اس نے مجھ سے کاروبار کر لیا تو میں نے اس کو دے دیا. تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں یہ کاروبار. اب ہم کیا کہہ رہے موسیٰ ہے نہیں، کس سے پوچھوں روزی کتنی ہے؟ جتنی ہے وہ اتنی لگا دے اور دیکھ کے دیکھ پھر تماشا. یہ جتنے باہر ملک جاتے ہیں یہ بیوی کا زیور بیچ کر، زمینیں بیچ کر جاتے ہیں اس امید پر کہ یہ ہو جائے گا. کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے بہترین آدمی وہ ہے جس کی روزی اسی کے وطن میں ہو. دوڑ مت لگاؤ روزی کے لیے. آپ جمعے کے خطبے سنتے نہیں ہو، وہ سنتے تو ہو سمجھتے نہیں ہو. جمعے کے خطبوں میں آتا رہتا واجملوا فی الطلب، کیونکہ روزی خدا نے بانٹ دی ہے، لہذا زیادہ دوڑ دھوپ مت کرو، ہلکی سی محنت کر لو، اسی میں دے دیں گے اللہ پاک. کیونکہ تقسیم کی ہوئی روزی ہے. اللہ نے ہر ایک کی مقدر لکھ دیا ہے. ہر بچہ 4 رجسٹری کروا کے لاتا ہے، 4 چیزیں لکھت میں لاتا ہے. عمر کتنی، روزی کتنی، سعادت ہے اس کے حصے میں یا شقاوت بدبختی. اس لیے میرے بزرگوں یہ کام قربانی کا. جو آدمی جتنی قربانی دے گا اللہ اس سے کام لیں گے زیادہ. لیکن دوڑ دھوپ میں حسد ہو جاتا ہے. وہ صحابی سے حسد نہیں ہوا لیکن وہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے جو عمل یہ کرتے ہیں وہ میں بھی کروں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. وہ ان کے گھر مہمان بن گئے. دیکھا ان کو کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو عام معمول کے کام ہے بس اتنا کرتے ہیں. کوئی زیادہ عبادت میں دلچسپی نہیں ہے.
اگر آپ غور کرو گے اور آپ اندر گھسو گے اور آپ اندر جاؤ گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ کی عبادتیں کم ملیں گی، تابعین کی زیادہ ملیں گی، کہ انہوں نے حرص میں زیادہ کی ہے کہ ہم اس دوڑ میں اور اس کوشش میں یہاں پہنچ جائیں، لیکن اتنی عبادتوں کے باوجود بھی یہ اس مقام کو نہیں پہنچ پائے۔ کیوں لکھیے کہ جو لوگ مکے کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے ان کے درجے کو بعد کے لوگ نہیں آئیں گے، چاہے کتنی دوڑ لگا دیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں اور جو ایمان میں آئے ہیں ان کے درجے کو بعد کے لوگ نہیں پہنچ پائے۔ فتح مکہ کے بعد جو دروازہ عام کھل گیا ہے، اس عام دروازے سے داخل ہونے والے لوگ پہلے لوگوں کی قربانی کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس دعوت کی ابتدائی محنت کرنے والوں کو بعد والے نہیں پہنچ گئے، اڑ کے بھی جو چل کر انہوں نے مجاہدات کیے ہیں اور حضرت کی منشا کو پہچانا ہے، اڑنے والے نہیں پہنچ پائیں گے وہاں سے۔ آپ اپنے گھر میں پوچھو دادا جی سے، وہ آپ کو سنائیں گے، آپ سن نہیں پاؤ گے۔ ارے بیٹا، یوں کہ گیہوں کے آٹے کو مٹکوں میں رکھا جاتا چھپا کے، اور جب مہمان آتا کھلائے جاتے کچھ ٹکڑا بچ جاتے تو بچے یوں سمجھتے کہ وہ مٹھائی کے ٹکڑے ہیں۔ یہ ہم اپنے گھر کی سنا رہے ہیں، اپنے علاقے کی سنا رہے ہیں، پوچھو ان میاں جیوں سے۔ اور آپ جو ہے روٹی پھینکنے والے، دادا جی سے پوچھنا کسی دن جس پر چٹنی ہوتی ہے نا اس پر جو ہے روٹی رگڑ کے کھاتے تھے وہ، اور اب کیا دہانے۔ آدمی پیچھے جائے گا تو دیکھے گا کیا تنگی، اور اب آگے کی حوث ہے، حوث کی دوڑ میں آدمی دوڑ رہا ہے، کہاں تک دوڑے گا؟ دوڑے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے دنیا میں دیکھو نیچے کے لوگوں کو، یہ بیچارہ نیچے لیٹا ہوا ہے، یہ بیچارہ دیکھو اس کے بعد بستر بھی نہیں۔ ایک بزرگ نے دیکھا بہت سارے لوگ بغیر رضائی کے اور لحاف کے ہیں سردی میں، انہوں نے تو لحاف اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ بھائی دو تو کس کو دوں؟ میں تو انہی جیسا ہو جاتا ہوں تاکہ قیامت میں جو پوچھ ہوگی کیا کیا تم نے، جی میں تو انہی جیسا ہو گیا۔ یوں کہ سب کو تو میں رضائی دے نہیں سکتا، میں تو انہی جیسا ہو جاتا ہوں جیسے یہ ایسا میں بس۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ کے بعد دیکھتے سب لوگ لیٹ گئے، ایک بڑے میاں لیٹے نہیں۔ ان سے جا کے پوچھا کہیں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے معذرت کی، حضرت میں رضائی لانا بھول گیا۔ تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، نہ سمجھایا، نہ ڈانٹے، نہ ڈپٹا۔ ہم تو اتنی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی بیچارے کی کوئی پتہ ہی نہیں، اپنا لحاف اپنی رضائی لا کے دے دی اور اپنے لیے انتظام کر لیا کہ گھر میں چلے گئے، کوئی انتظام کر لیا۔ یہاں سے آیا کام یہاں سے آیا۔ ہم مولانا یوسف صاحب کے بیانات تو نقل کرتے ہیں، قربانی تو دیکھ لو۔ یہودیوں کو کچھ دین اچھا لگتا ہے وہ اختیار لے لیتے ہیں، عیسائیوں کو کچھ دین اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں سارا دین لینا پڑے گا، صحابہ کی قربانی، صحابہ کا معیار زندگی، صحابہ کا انداز زندگی۔ یہ نہیں میٹھا تو میں لے لوں کڑوا تم لے لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر آیت لینے کی ہے، ہر حدیث لینے کی ہے، یہ کام قربانی کا ہے۔ تو وہ صحابی گئے ان کے گھر، دیکھا عام نماز پڑھتے ہیں، عام ذکر کرتے ہیں، عام قرآن پڑھتے ہیں، عام معمولات کی زندگی۔ 3 دن کے بعد پوچھنے لگے بتاؤ تمہیں اللہ کے نبی جنتی بتا رہے ہیں، تم کو زیادہ نماز پڑھتے نہیں، زیادہ ذکر کرتے نہیں، کوئی خاص بات میں نے تمہیں دیکھی نہیں۔ صحابہ کو پوچھنے میں جھجک نہیں تھی، اور اس وقت پوچھنے میں جھجک نہیں ہے، سننے میں جھجک ہے۔ اچھا پوچھتے رہتے ہیں، پوچھتے نہیں، ارے تم پوچھ لو جا کے۔ یوں کہیں صحابی نے بتایا کہ میرے دل میں کوئی کسی سے میل کھوٹ نہیں ہے،
جب میں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ وہ چیز ہے. اور ہم کسی سے بیان میں چڑ گئے, کسی سے مسافے میں چڑ گئے, کسی سے کہیں اور بھیڑتے تو ہے نہیں, چڑتے ہیں. اس زمانے میں بھیڑنے کا مزاج نہیں ہے, چڑنے کا مزاج ہے. چھپ کر لڑائی کریں گے, ظاہر نہیں, میدان کے آدمی نہیں ہے. یہاں وہاں یہاں وہاں, یعنی اتنے مہربان ہیں, محبت تو دے نہیں, نیکی دیتے ہیں. محبت سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے نزدیک کیا ہے؟ نیکی ہے. اپنے بھائی کو نیکی تو دے دیتے ہیں لیکن محبت نہیں دیتے, اس کی غیبتیں کریں گے. تو میرے بھائیوں, یہ کام تو صاف ستھرے دل کا ہے. اللہ کے نبی کا دل کئی مرتبہ دھویا گیا. حلیمہ سعدیہ کے یہاں اللہ کے نبی دودھ پینے کے لیے گئے, کیونکہ عرب کے دستور میں یہ تھا کہ عورتوں کا دودھ پلوایا جاتا تاکہ باہر کی قوت زیادہ آ جائے. ہمارے ذہنوں میں اس لیے نہیں کہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے یہ. حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ پلایا جا رہا ہے اور جبریل امین آئے اور چاک کر دیا پیٹ کو اور سینے کو اور دھو کر لگا دیا. کئی مرتبہ جبریل امین نے دھویا ہے, تو اب جبریل نہیں آئیں گے دھونے کے لیے ہمارے پیٹوں کو اور سینوں کو. اب تو استغفار کرنا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی. اب تو رونے سے, معافی سے, استغفار سے. ہم خوش نہ ہو یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اتنے ملک جمع ہو گئے اور اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. شکر ادا کریں, فاتحانہ کیفیت دیکھیں. جو کہیں جو کمی کوتاہی ہوئی ہیں ان پر نظر رہے گی تو آدمی ہمارے 4 مہینے پورے ہوں گے. 4 مہینے کی کوتاہی پر رونے کا مزاج, 4 مہینے کی کوتاہی پر رونے کا مزاج اگر بن گیا تو اگلے 4 مہینے کی توفیق ہو جائے گی. اور اگر 4 مہینے لگائے, 4 مہینے کیا چھوڑ مچا رہا, 12 مہینے میں سے 4 مہینے لگے, 8 مہینے کہاں لگے؟ اور 50 سال میں 4 مہینے لگے, باقی کہاں لگے؟ کیونکہ جتنا لگا رہا ہے اس کو مت دیکھ, جو گنوا دیا اس کو دیکھ, جو ضائع کر دیا. تو پھر آدمی آگے لگائے گا. میرے بزرگوں, دعوت کی زندگی جان لگانے کی, مال لگانے کی, صحت لگانے کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیر سوج رہے, ہمارے گلے سوجتے ہیں, وہاں سرکار کے پیر سوج رہے ہیں. ارشاد فرمایا امی عائشہ نے, اے اللہ کے نبی, اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا, پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں, کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو کیا جملہ دیا, یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے. جملے ہوتے ہیں جملے. یوں فرمایا جب اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ نے مجھے درگزر کر دیا تو مجھے شکر کرنا چاہیے نا. یہ دکھائے لگے تیرے 4 مہینے, لگے تیرے ہر سال 5 مہینے, تو کر شکر اس خدا کا جو لایا ہے کھینچ کے. میں شکر ادا کرتی ہوں اس اللہ کے جس نے مجھ کو جگا دیا ہے. فضائل صدقات پڑھتے ہیں نا آپ, وہ باندھی کیا کہہ رہی ہے؟ شکر ادا کرتی ہوں میں اس اللہ کا جس نے مجھ کو جگا لیا, ان کو سلا رکھا ہے, وہی تو مجھے جگاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, کام میں 2 چیزیں ہیں بنیادی, استغفار اور شکر. جتنا ہوا اس کی مہربانی سے ہوا, اور جو کمی رہی وہ میری اور میرے نفس کی. آدمی محاسبے کے ساتھ چلے گا تو آگے جائے گا. تو ہم تو قربانی کے معیار کو بڑھائیں گے. میں پہلے 4 مہینے لگاتا تھا, 5, اب 5 لگا رہا ہوں, اب 6. پرانی کتابیں مت سناؤ, یوں کرتے تھے, یوں کو کون سن رہا ہے؟ نہ جتانے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے. جس سے لینے دینا ان کے یہاں حفظ ہے, ان کے یہاں محفوظ ہے. اللہ کے یہاں ہر چیز موجود ہے. قربانی کے معیار پر اور اندر کی صفائی کی بنیاد پر اس کام میں دوڑ لگتی ہے. کیونکہ جس کی رات اچھی گزرے گی اس کا دن اچھا گزرے گا.
جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزر گیا پورا سال اچھا گزرے گا. اس لیے مبارک ہے وہ موت جو رمضان کے بعد آوے یا حج کے بعد آوے یا بیمار ہونے کے بعد آوے. 3 موتیں مبارک ہیں. یا تو حج کے بعد آوے یا بیمار ہونے کے بعد آوے یا رمضان کے بعد آوے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں. 1 دن کے بخار پر 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن لیا دیا معاف نہیں ہوتا. لیا دیا تو لینے دینے سے ہی معاف ہوگا. حقوق العباد کی لائن تو بہت نازک ہے، اور اس میں ہم جتنے بیٹھے ہیں نا زیادہ تر کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے. اور اگر نہیں پھنس رہے تو شکر ادا کریں. کہیں چچا کا حق، کہیں باپ کا حق، کہیں بیٹے کا حق، کہیں گھر والی کا حق، کہیں ماں کا حق، یعنی ادھر ادھر کہیں نہ کہیں آدمی پڑوسی کا حق، رشتہ دار کا حق، خالہ کا حق، پھوپھی کا حق. حقوق العباد تو اس طرح معاف ہوتے نہیں ہیں. جہاں جہاں معافی کا تذکرہ آتا ہے وہ صغائر معاف ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 گناہ کبیرہ ہیں. گناہ کبیرہ 700. اور گناہ جتنا آج مروج ہے، جو چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ سب کبیرہ ملیں گے. غیبت ہو، بہتان ہو، چڑنا ہو، جھوٹ بولنا ہو. ایک خالی جھوٹ بولنا نہیں ہے، جتنے گناہ اس وقت رواج میں ہیں یہ سب کبیرہ ملیں گے آپ کو. ایک دوسرے سے چڑنا، ایک دوسرے کی بات وہاں پہنچانا، یہ سارے وہ کبائر ہیں جو بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے. اور غیبت تو ایسے گناہ ہیں کہ صاحب غیبت کے بغیر معاف ہو ہی نہیں سکتا. کتنی کروڑ مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لو. تو زندگی معافی کی ہے، معاف کرنا. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور سرکار نے چوکٹ کے دونوں حصے پکڑے کعبے کے اور فرمایا میں آج وہی کہتا ہوں تم سے جو میرے بھائی یوسف نے کہا، یعنی سب کو معاف کر. حالانکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے انہوں نے مکے میں میرے ساتھ کیا کیا. ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ چند شیاطین اکٹھے ہو گئے اور ہنس رہے اور یوں کہہ رہے ہیں کوئی فلاں آدمی کی کوڑی سے اور فلاں آدمی کے کباڑے کی جگہ سے کوئی اوج لا کر ان کے اوپر ڈال دے. مشورہ کر رہے ہیں. اور ایک خبیث لے کر بھی آ گیا اور اللہ کے نبی پر وہ اوج اوجڑی لا کے رکھ سر مبارک پر. آپ سجدے میں وہ ہنس رہے ہیں، کعبے میں بیٹھ کے ہنس رہے. کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اندازہ ہو گیا، وہ آئی اور جرأت کے ساتھ انہوں نے سوجڑی کو ہٹایا. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آ گیا اور آپ نے سب کے لیے بد دعا کر دی. اور انہیں بھی یقین ہو گیا اپنی بربادی کا. کیوں؟ یہ جگہ کعبے کی قبولیت کی جگہ ہے اور یہ آدمی قیمتی. جہاں جہاں جس کا مرنا بتایا تھا وہیں مرے. اکثر کو بدر میں بتایا تھا یہاں مریں گے یہاں مریں گے. دائی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. کسی غریب مسلمان کو، کسی غریب انسان کو تمہاری مالی حیثیت زیادہ ہے، یہ خاندان میں یہ مالی حیثیت میں ہلکا پڑتا ہے، چھیڑا چھاڑی مت کرو ورنہ بھگتنا پڑ جائے گا. چند چلوں کے گھمنڈ میں کسی غریب کو مت ستاؤ. تمہیں مرکز میں جانتے، اس بیچارے کو جانتے نہیں. ہو سکتا ہے اس کی دوڑ دھوپ اللہ کے نزدیک زیادہ ہو. بھاؤ تو آسمانی ہیں، بھاؤ آسمانی ہوتے ہیں. کیونکہ کسی غریب کو ستاؤ گے وہ بیچارہ گشت کرتا ہے، مقامی محنت کرتا ہے، لگا ہوا ہے جتنا اس کے بس کی ہے. اس کی قربانی کو مت چھیڑو. جو جہاں لگا ہوا ہے اس کی قدر کرو. کیا ہے عبادت کرتے رہتے ہیں. اگر تہجد پڑھنے والے نے نہ پڑھنے والے کی دل سے حقارت کر لی تو گئی سب.
ایک بیٹا اور باپ تو جاتا ہی تھا، وہ بیٹا بھی لگ گیا، ابا میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ تہجد میں، چلو بیٹا۔ کیونکہ بیٹا آیا باپ کے ساتھ تو کہنے لگا ابا یہ سو رہے ہیں، تو تہجد کی توفیق نہیں، کہنے لگے چپ، بہت خاموش کیا۔ آخر میں کہا تیرا تو نہ لانا ہی بہتر تھا یار۔ سونے والوں کو اگر حقیر سمجھ لیا، یعنی ہلکا سمجھ لیا، تو اس تہجد پڑھنے والے کی گئی تہجد۔ فرائض کے بارے میں اور حکم ہے، نوافل کا اور حکم ہے۔ اس لیے فرائض کو مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے اور نوافل کو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ فرائض کو دکھا کر کرنا بہتر ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا بہتر ہے۔ زکوٰۃ دکھا کر دو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے، اور ہدیہ چھپا کر دو، مسجد کی خدمت چھپا کر کرو، مدرسے کی خدمت چھپا کر کرو۔ کیوں؟ نوافل کو چھپایا جاتا ہے اور فرائض کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، اللہ کے نبی 2 رکعت عصر کے بعد پڑھتے تھے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے۔ کچھ کام گھر کے ہیں، کچھ باہر کے ہیں، کچھ کام آپ کے لیے، کچھ آپ کے لیے۔ اب آپ کہو گے عصر کے بعد تو نفل پڑھنے منع کرتے ہیں، تو 4 سے زیادہ بھی تو منع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں تو 9 ہیں، سلیمان علیہ السلام کے گھر میں 300 ہیں۔ کچھ کام نبیوں کے لیے الگ سے ہوتے ہیں، کچھ کام نبیوں کے لیے الگ سے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے انبیاء کو اللہ پاک خصوصی چھوٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو پیچھے سے ایسا دیکھتا تھا جیسے آگے سے۔ ایک دن ارشاد فرمانے لگے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کے نبی مجھے تمہارا اخلاص نظر آتا ہے، مجھے تمہارا اخلاص نظر آتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کبھی کبھی اپنے نبیوں کو نہیں ولیوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بچہ وضو کر رہا ہے، وضو کچھ معلوم نہیں کون کہاں کا، ارے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کرا کر، اور بیٹا دیکھ رہا ہے، کیونکہ وضو کے پانی سے نظر آ رہا تھا، ان کو وضو کے پانی سے گناہ نظر آتے تھے، کون سا گناہ دھل رہا ہے، کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یوں کہ اس بیٹے کو کہا ارے بچہ، ارے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرا۔ اس کو بڑا احساس ہوا کہ بڑے میاں کو کیسے پتہ لگ گیا، لیکن ظرف بھی چاہیے نا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھ سے یہ کیفیت ختم کر دیں، لوگوں کے گناہ میرے سامنے آتے ہیں، آپ مجھ سے یہ کیفیت دور کر دیجیے، میں نہیں چاہتا لوگوں کے گناہ میرے سامنے کھلے۔ ہم تو کھولتے ہیں لوگوں کو، ایسے وقت میں فون کر کے دیکھیں گے اب یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ایسے لوگوں سے بات، اب وہ کیا کر رہے ہیں، تیرے ذمہ اس کی تحقیق۔ صاف ستھری بات ہے، حضرت عمر نے فرمایا ہم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے، ان کے باطن کو، ان کے اندرون کو خدا جانتے ہیں، وہ جانے ان کا خدا جانے۔ ہم کسی کی گہرائی میں نہیں پڑیں گے کیا کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ یہ ہر مرتبہ جو ہے بہت بیرون کا سفر کر رہے ہیں، حساب آپ سے ہے۔ اللہ کے نبی کو سورہ غاشیہ میں بتایا ہے آپ ان پر تھانے دار نہیں، یہ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان سے نبٹ لیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر تھانے دار نہیں لگے، یہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان سے نبٹ لیں گے۔ معاملہ اللہ کا ہے، آپ کے ذمہ تحقیق نہیں ہے۔ تجسس اور چیز ہے، تفقد اور چیز ہے۔ تجسس جو ہے شر تلاش کرنا، اور تفقد ہے خیر تلاش کرنا۔ جہاں جہاں ملے گا صحابہ کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں تجسس نہیں ملے گا، تفقد ملے گا۔ حضرت عمر گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے گئے، یہ بڑے گہرے آدمی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کی دعوت میں بھی شامل ہیں،
آپ گئے جنات کو بلانے کے لیے مکے میں، تو ان کو بھی ساتھ لے لیا اور ایک کار کھینچ دیا، نشان لگا دیا، عبداللہ اس کے اندر رہنا، اگر اس کے اندر نہیں رہو گے تو پھر نہیں ملو گے مجھے۔ آپ نے دعوت دی، ان کو ساتھ میں رکھا۔ یہ بڑے گہرے انسان ہیں، عراق کا سارا دین ان کے حصے میں، جو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تربیت یافتہ۔ یہ حنفی مذہب کا تو سارا دار و مدار ان پر ہے۔ یوں کہیں حضرت عمر کے ساتھ یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے کود کر اندر ایک گھر میں چلے گئے رات کو۔ وہاں جا کے دیکھا ایک بڑے میاں پی بھی رہے اور باندیاں بھی بیٹھی۔ وہ بڑے میاں کو دیکھ کر حضرت عمر کو طیش آیا، یہ کیا کر رہا ہے، بوڑھی عمر ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی صحابی، کہنے لگے عمر فیصلہ کرنے میں جلدی مت کر۔ اور حضرت عمر کا یہ مزاج تھا، لکھا ہے ان کے بارے میں وقافا للعمر، عمر تو بات پر رک جاتے، قرآن کی بات ان کو یاد دلاؤ، حدیث کی بات یاد دلاؤ، حضرت عمر ٹھہر جاتے۔ ایک باندی سے شوربہ گر گیا تو وہ حضرت عمر کے پاس رہتی تھی باندی، تو وہ کہنے لگی معاف کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی احسان کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے شوربے کے بکھرنے پر کہا جا، ہم نے معاف بھی کر دیا اور تجھے آزاد بھی کر دیا۔ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی باندی نے قرآن کی آیت سنائی، اور وہ جانتی تھی حضرت عمر کا مزاج، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، معاف بھی کر دیا احسان بھی کر دیا۔ یہ قرآن ان کا مزاج تھا، قرآن سناؤ حدیث سناؤ وہیں ٹھہر جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو بڑے میاں نے کہا عمر جلدی مت کر، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کر۔ تو عمر سے سب کھاتے تھے خوف۔ بہت بعد کے لوگوں نے، کسی نے کہا عمر عمر کہتے ہیں، کیا ہے عمر؟ رات کو خواب میں نظر آئے 10 ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کیا عمر 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 کہتے ہیں، بہت عمر، کیا عمر ہے؟ کیونکہ رات کو حضرت عمر خواب میں آ گئے، 10 لگ گئے۔ فرعون 40 دن کے بعد جاتا تھا، لیکن جس دن موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ سامنے آیا جس کا 80 ہاتھ کا منہ تھا، یہ منہ کا جب فاصلہ ہے 80 ہاتھ کا، 80 ہاتھ کے کتنے ہوتے ہیں؟ ارے 1.5 کتنے فٹ؟ تم تو ہاتھوں کو بھی نہیں جانتے، فٹوں کو جانتے ہو۔ یوں کہیں جو یوں فرعون کی طرف ہو، یوں کیا اس نے، فرعون بیٹھا ہوا تھا تخت پر، کہنے لگا موسیٰ اسے پکڑ، 400 مرتبہ دست آئے اس وقت۔ 40 دن میں جاتا تھا اور اس دن کیا ہوا؟ 400 مرتبہ، لکھا ہے تفسیر میں۔ تو میرے بھائیو یہ کام تو ایسا ہے، یعنی برداشت کا۔ حضرت عمر چپ ہو گئے۔ وہ بڑے میاں نے کہا دیکھو میں نے ایک غلطی کری ہے، یہ پی رہا ہوں، اور آپ نے 3 کری ہے۔ قرآن میں آتا ولا تجسسوا، اور آپ تجسس کر رہے ہو۔ قرآن میں آتا واتوا البیوت من ابوابها، دروازوں سے آؤ دیواروں سے مت آؤ، اور آپ دروازے سے تو آئے نہیں، دیوار سے آئے۔ قرآن میں آتا اجازت لے کر آؤ، جب کسی گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی گھر والی کہتی ہے ہمارے گھر میں جب بھی آتے خود تو خبر کر جاتے، بیوی کہہ رہی ہے ہم اچانک چلے جاتے ہیں، اجازت نہیں ہے، لیکن تھی اب نہیں ہے، اب مسئلہ بدل گیا، اب مسئلہ بدل چکا ہے۔ پہلے تو نہیں جا سکتے تھے رات کو، اب جا سکتے ہیں، کیونکہ اب تو ہر وقت، اب میں اتر رہا ہوں، بیگ اتار رہا ہوں، ابھی رکشا کر رہا ہوں، اب تو ہر منٹ کی آپ دکھاتے رہتے ہیں، ابھی ایک بیگ تو رکھ لیا، دوسرا باقی ہے، ابھی ایک ساتھی بیٹھ، وہ تو آپ لگے رہتے ہیں نا، وہ جنت دکھاتے رہتے ہیں، دوزخ دکھاتے رہتے ہیں، یعنی اتنا لگے رہتے ہیں، اتنے روپے کا صدقہ کریں تو خیریت ہو جائے۔
یوں کہ حضرت عمر چپ ہو گئے اور ایسا خاموش ہوئے، کچھ بھی نہیں کہا بڑے میاں کو۔ جب خصوصی ملاقات میں جائیں گے اور کسی حاجی صاحب کا، کسی مولانا صاحب کا، کسی بھائی کا حال نظر آئے گا تو اس وقت ہے یہ حدیث یاد کرنے کی۔ ارے بھائی ہم اچانک گئے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، حضرت عمر نے کہا نہیں سمجھ میں آتا۔ حضرت عمر کا قصہ نہیں سنا رہا میں، وہ تو میں سنا رہا ہوں اس کا کہ ہم کسی کی ملاقات میں جائیں گے، کوئی بات نظر آئے گی، نہ اس کو بتائیں گے، چھپا لیں گے۔ کیونکہ حضرت عمر کے پاس عبداللہ بن مسعود تھے باہر، ان کو بھی نہیں بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا۔ ہم ہر بات بیوی کو سناتے ہیں، وہاں کی، یہاں کی، سب کی۔ آج کل بیوی ایسی چیز بن گئی ہے، سب چیز ان کو سناتے ہیں۔ آج یہ مشورہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، یہ ہوا، سارا۔ اس نے پاس کر دیا تو پاس ہے، اس نے فیل کر دیا تو فیل ہے۔ یوں کہ ناقص عقل والی قوم غالب آ گئی کامل عقل والوں پر۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگے اللہ کے نبی ایک دن، عائشہ تم میں آدھی تو عقل ہے، آدھا ہی دین ہے، کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی تم نماز پڑھتی ہو، کبھی چھوڑ دیتی ہو، اور ایک مرد کی جگہ تم دو عورت کام آتی ہو، اور کچھ گواہی تو ایسی جہاں عورت کی گواہی قبول ہی نہیں ہے۔ 22 فرق لکھے ہیں علماء نے عورتوں میں اور مردوں میں۔ عورت جج نہیں بنے گی، نبی نہیں بنے گی، امام نہیں بنے گی۔ تم کو جج اسلام سنا رہے ہیں، ہم آپ کو دنیا سنا رہے ہیں۔ عورت کو داڑھی نہیں آئے گی، عورت صافہ نہیں باندھے گی، عورت اذان نہیں دے گی، عورت امام نہیں بنے گی، اور ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو حضرت عائشہ کو کہنے لگے اللہ کے نبی عائشہ آدھی عقل، دو عورت ایک مرد کی جگہ، کبھی تم نماز پڑھتے کبھی نہیں، لیکن پھر غالب ہے۔ تم جتنے ہو نا تمہاری کھوپڑی گھما دیتی، کوئی مائی کا لال بچتا ہے ان کے سامنے، جیسے وہ فرماتی وہ حق، یعنی ان کے فرمان پہ کوئی ناحق نہیں ہے۔ آج نہیں مانو گے کل مان جاؤ گے۔ وہ ایسی لگاتار چیز ہے کہ منوا کے رہتی ہے۔ فرعون سے منوا دیا، موسیٰ کو گھر میں رکھوا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے وہ دشمن ہے، یہ داڑھی پکڑتا ہے، میرے چانٹا مارتا ہے۔ تو کہنے لگی آسیہ آپ بھی اتنے بڑے آدمی ہو کر ایسے بچے کے منہ لگ رہے ہو، یہ تو بچہ ہے، آپ ایک انگارے کا تشت منگوا لو اور ایک طرف ہیرا رکھ دو۔ خدا کی مدد ہوتی ہے آدمی کے ساتھ، ورنہ آدمی ایک بول نہیں بول سکتا، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آسیہ نے ایسے ہی کہہ دیا، آپ ایک بچے کی داڑھی مارتی ہے، میری داڑھی پکڑتا ہے۔ فرعون بھی داڑھی رکھتا تھا، اور آج کا ہمارا نافرمان داڑھی فرعون سے بھی گیا۔ فرعون تو داڑھی رکھتا تھا۔ یوں کہیں آسیہ نے فرمایا، بتایا، ارے باولے یہ تو بچہ ہے، آپ انگارے تشت کر رکھ دو آگ کا، اور ایک طرف ہیرا رکھ دو، ہیرے کی طرف نہیں جائیں گے، آگ کی طرف جائیں گے۔ اس نے منگوائی لیا۔ غیبی مدد خدا کی ایسے آتی ہے، کیونکہ اس نے تشت بھی منگوا لیا آگ کا، اور ہیرا بھی منگوا لیا بہت قیمتی، تو بادشاہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، چھوٹے سے تھے، 3 مہینے کے آئے تھے، 3 مہینے کے آئے، 30 سال کے بعد گئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر، 120 سال کے آدمی۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہیرے کی طرف دوڑنے لگے۔ اب آسیہ پریشان، جبریل آئے آسمان سے، اور جبریل نے آ کر ہیرے سے ہٹا کر آگ کی طرف لگایا، اور انہوں نے انگارہ لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت اسی وجہ سے تھی۔ تو بھائی یہ تو ایک ویسے ضمنی قصہ آ گیا، یہ تو فرعون جیسے کو بھی باولا بنا دے، رکھوا دیا۔ آپ بھی پاگل آدمی، باہر سے بہ کر آیا ہے، یہاں پیدا تھوڑی ہوا، وہ تو دور سے کہاں سے صندوق آئی، بنو اسرائیل نہیں ہے یہ باہر سے آیا۔ اللہ کی حکمتوں کو ہم کہتے ہیں یوں کیوں کریں، یوں کیوں کریں، وہ تو صندوق میں ڈلوایا،
کیوں؟ اللہ کا اللہ نظام اللہ ہی جانتے. ہم کہتے ہیں یوں کیوں 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 کے چکر میں پڑتے. کیوں کے چکر میں پڑو گے تو اس کی برادری کے بن جاؤ گے. کیوں سجدہ کروں میں تو مٹی سے آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے. ہم تو سیدھے سادے قربانی تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک قربانی، اس کام میں قربانی مطلوب ہے. ایک ایک کو نبھانا، ایک ایک کے ساتھ چلنا. دوڑے گا تو کسی چیز پر دوڑ رہا ہے. ایک آدمی زیادہ بولتا ہے اس کو بھی نبھائیں گے، کم بولتا ہے اس کو بھی نبھائیں گے. کیوں؟ نبھانا سب کے ساتھ. نبھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو نبھایا ہے، اور وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ غلام کو ایسا برتا. جب اس کے چچا اور اس کے ابا آ گئے تو اختیار دے دیا، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہمارے ساتھ رہو، اپنے چچا ابا کے ساتھ جاؤ. وہ کیا کہیں زید بن حارثہ، نہیں جی مجھے تو آپ چاہیے. وہ برتاوا، وہ حسن اخلاق. اور ہم توبہ کروا دیتے 118 دن میں ہی کہ دوبارہ تو نہیں لگائے گا نا 4 مہینے میرے ساتھ، کر لے توبہ. دوسرا سال کون سا دن ہے کہ جو ہمارا دوسرا سال پورا ہو؟ کون سا خوش نصیب دن ہے کہ جو ہمارے 4 مہینے پورے ہوں؟ اس امیر سے ہماری جان چھوٹے. ہاں جماعتیں آتی ہیں روتی روتی، اور ہمارے ساتھی اتنے نیک سیدھے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ پہلے بھی جماعت چلا کر آئے تھے. ارے پہلی جماعت رو کے آئی تھی ایک اور رلا لے گی. سنجیدہ بن کر چلنا پڑے گا. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، کیا نرم معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو نرمی نہ ملی اس کو کچھ نہیں ملا. کیونکہ نرمی جہاں سے کھینچی جاتی ہے اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، اور جہاں آتی ہے اس کو شان والا بنا دیتی ہے. اتنا خبیث فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نرمی سے بات کرنا، بہت نرمی سے بات کرنا. دونوں مامون رشید کو، ہارون رشید کے بیٹے کو کسی نے سختی سے بات کری، اور سختی سے بات کرنے کے بعد بٹھاؤ اس کو، وہی بٹھا لو نا. کیونکہ مامون رشید کو کسی نے بہت سختی سے بات کری. وہ کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی، تو موسیٰ نہیں میں فرعون نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو بھائی میں فرعون نہیں ہوں. فرعون سے نرمی کی بات کرنے تو نرمی سے بات کریں. آپ کو 4 مہینے جانے پڑیں گے. کچھ دباؤ ہے، اس کے حالات سمجھو، اس کو پوچھ لو. ایسے ایسے گناہ بتانے سے شرم آتی ہے آپ کے سامنے کہ مجھے میرے ساتھیوں نے مجبور کر دیا اور اس کے گھر میں کیا ہوا. کسی کو پوچھنا ہو تو میں بتا دوں گا، یہاں تو نہیں بتایا جا سکتا. رو رہا وہ لڑکا. ایسے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں غلط کام. پوچھو ساتھی سے اس کی حالت ہے کہ نہیں ہے. آپ دباؤ 5 سال سے چل رہا تقاضا، آپ جا نہیں رہے. ارے اس کا گھر کا حال پوچھ لیں. تو تجسس تو منع ہے اور تفقد کرنا. یہی عمر کیا کہہ رہے ہیں، ایک گورنر صاحب آئے ملک شام سے کام کر کے کہ کیسے آئے ہو؟ جی پیدل آیا ہوں. کیوں؟ انہوں نے سواری دی نہیں، میں نے مانگی نہیں. یہ ہے دستور. ہم ذمہ دار ساتھی سے یوں کہتے ہیں یہاں سے سواری کیا ملے گی اور کہاں ملے گی. کیا مطلب؟ کار کر کے لاؤ. یہی تو ترجمہ ہے اس کا، اور کیا ترجمہ. ذمہ دار ساتھی سے کیا کہتے ہیں؟ سواری کہاں ملے گی اور کیا لیں گے وہ کرایہ. ساری بات ذمہ دار سے کر رہا ہے. مولانا یوسف کرتے رہتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ بدھ کے دن یہاں جامع مسجد جاتے تھے، دلی کی جامع مسجد. آخری بدھ کو یا شروع بدھ جانا ہے، پیسے نہیں، 10 روپے جیب. یہاں گھوڑے کھڑے رہتے تھے، تانگے والے گھوڑے. گھوڑا تانگا کھڑا رہتا تھا، بہت کھڑے رہتے تھے. حضرت کے پاس 10 روپے نہیں ہے جو جامع مسجد تانگے میں بیٹھ کے چلی جائے. ایک حاجی حنیف صاحب یہاں مدرس ہوا کرتے تھے. وہ حضرت کی بکریوں کو یہاں سے چارہ بھی لاتے تھے.
یہ خسرو پارک سے. ان کو بلایا، وہ سبزی بھی لاتے تھے حضرت کے گھر کی اور مرکز کی. بھائی حاجی جی 10 روپے دے دو، کسی سے لا کے دے دیں، لیکن میرا نام مت بتائیے. یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف والا حضرت عمر کا قصہ. حضرت عمر نے بلایا نا عبد الرحمن بن عوف کو، عمر عبد الرحمن بن عوف کو، بھائی تھوڑے سے پیسے چاہیے. عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ آپ تو بیت المال کے مالک ہو، لے لو. کیا کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے؟ میں تیرے جیسے بخیل سے لوں گا تاکہ تو وصول کر لے، تقاضا کر کے مانگ لے. یہ ہے حضرت عمر اور حضرت یوسف. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ ہی سمجھا دے، مجھے ہی نہیں آیا، آپ کو کیا آئے گا؟ حضرت عمر کا برتاوا یاد ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. کسی سے نہیں مانگے، وہ میاں جی سے مانگے کہ بھائی 10 روپے لا کے دے ادھار، لیکن کسی کو بتانا مت میرا نام. یہاں سے گئے تانگا 10 روپے میں، وہاں جا کر کسی نے بڑی رقم پیش کر دی. ہم جیسے کیا کہتے ہیں، بھائی خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہم تو یہ حدیث پڑھنا شروع کر دیتے. یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، یہ تو ایسے ایک کہانی ہے. اوہو، حضرت نے فرمایا یہ ہے استغنا. ہمیں بھائی تو چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. ہمیں تیری ضرورت ہے پیسوں کے لیے. ہر چند اس نے کوشش کری، لیکن ممکن کوشش کے باوجود بھی حضرت نے قبول نہیں. جو 10 روپے ادھار مانگ کے آئے اور ہم 5 کو سناتے ہیں. جانے کا خرچہ تو تھا نہیں، حضرت نے طے فرما دیا. کیا بھیک مانگ رہا ہے؟ دعا کے لیے، یہ دعا کے لیے سیٹ صاحب لگے. ہم 5 مہینے پہلے اعلان شروع کر دیتے ہیں وہاں جانا ہے. حالات تو میرے ٹھیک نہیں تھے، اور 5 مہینے بعد میں سناتا یہ گھنٹی بجتی رہتی. کیا ہے کیا ہے؟ دعا کے لیے کیا یہ رہ گیا؟ دعا کے لیے حاجی سیٹ، دعا کے لیے کہنا ہے تو اللہ سے مانگتا نہیں. یعنی اس کے شہرت کے تذکرے کیا ہے؟ یہ خدا کی مدد کو روکنا ہے. کیونکہ نوافل کو چھپا کر کرنے کا رخ ہے، فرائض تو دکھائیں گے، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں بتائیں گے. کیونکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لیے نہیں، جامع مسجد کی سہدریوں میں وہ نوٹ بکھرتے پھرے، لے کے نہیں آئے. استغنا. انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، سیرت پر عمل کر کے دکھایا ہے. عمر کا، عبد الرحمن بن عوف کا قصہ. تو ہر بات میں اس طرح چلنا پڑے گا بھائی. یعنی اپنے آپ کو دعوت کے مزاج میں ڈھالنا پڑے گا. ایک حدیث کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں لکھا ہے 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابی. انبیاء کے اوصاف، انبیاء کے صفات صحابہ میں اللہ نے منتقل کر دی. ابراہیمی مزاج ہے، صدیقی مزاج ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج پڑھ کے دیکھو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ کے دیکھو. 14ویں پارے میں آخر میں جو رکوع آتا ہے، ایک ہی رکوع میں 10 خوبی بیان کریے حضرت ابراہیم کی. اتنے مہربان نبی ہیں، سارے بچے ان کی گود میں ہیں. گود ظالم کو نہیں، ظالم کی گود میں بچے نہیں دیے جاتے. وہ تو رحیم ہیں، کریم ہیں، سارے بچے ان کی گود میں. تو دعوت کے مزاج میں نرم بننا پڑے گا. دعوت سختی سے نہیں چلتی. جب صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے، داڑھی پکڑ کے رونے لگے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رونے لگے. کسی نے آگے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے وہ دونوں کے دونوں نرمی کرتے تھے، میں سختی کرتا تھا. اب وہ نرمی کرنے والے چلے گئے، سختی بھی میرے ذمے، نرمی بھی میرے ذمے. حضرت رسول پاک علیہ السلام نرم تھے. 4,000 آدمیوں کی طاقت تھی اللہ کے نبی میں. اس لیے کہ ایک نبی میں، یوں کہ ایک جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی. ایک جنتی میں دنیا کے انسانوں کی 40 کی
ایک میں 100 کی طاقت ہوتی، آپ میں 40 جنتیوں کی طاقت تھی، 40 ہو گئے، 40 کے کتنے بنتے ہیں؟ ہاں اس میں تو آپ بڑے ماہر ہیں، ہر وقت لگاتے۔ یوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، صدیق اکبر نرم تھے، اور میں اب سختی بھی مجھے کرنی، نرمی بھی مجھے کرنی۔ یہ کام ذمہ داری کا ہے، یہ کام ذمہ داری کا ہے، کیونکہ اس کام میں بہت زیادہ نیچے اترنا پڑے گا۔ کیا کام ہے؟ کیا ہے یہ کیسی ہے؟ بہت نیچے اترنا پڑے گا، ورنہ کام ہوگا نہیں۔ کتنے لوگ میری بد اخلاقی سے، میری سختی سے اور میری بد مزاجی سے ہٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے اور گھر میں بیٹھ جائیں گے، اور تو یوں سمجھے گا میری تقریر سے، میرے بیان سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ دیکھ، ہم تو بہت سنجیدہ بن کر نرم بنیں گے ساتھیوں کے لیے، تھانے دار کے لیے نرم نہیں۔ یہ تھانے دار نرم بن جاتا ہے اپنے باپ کے پاس جب جاتا ہے، بڑے افسر کے پاس۔ غریب انسان، مسلمان انسان، نیچے درجے کا انسان، وہ آپ سے کوئی بات کرے آرام سے بتاؤ۔ کیونکہ نیچا بن کے جتنا آدمی چلے گا، جو پودا زمین بنتا ہے وہ اس جہد دانے کا بنتا ہے جو زمین میں چلا جاتا ہے۔ جو دانا زمین میں گیا وہ درخت ہے، جو اس سے پھل ہے، ورنہ چگ جائے گا کوئی، اکڑنے پکڑنے والے کہیں ان کو کوئی چگ لے جائے گا۔ اور سنجیدہ نیچے بن کے، کیونکہ جو آدمی نیچے بن کے چلے گا وہ اس کام میں چل پائے گا۔ تھوڑے دنوں کا ترارا رہتا ہے، اس کے بعد ترارا نہیں رہتا۔ کام کرنے والوں کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک بہت ترارے کا ہوتا ہے، بڑی مضبوطی کا، اور ایک اس کے کمزوری کا۔ کیونکہ کمزوری کے زمانے میں بھی لحاظ کرو، جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور وہ فرض پڑھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، فرض پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کو بیٹھنے والے کو کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، لیٹنے والے کو کھڑے ہونے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ ہاں اگر اس کو طاقت ہے کھڑے ہونے کی اور پھر بیٹھتا ہے، نفل پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، اور فرض پڑھے گا تو ہوں گے ہی نہیں۔ ضابطے ہیں، اگر یہ آدمی نفل پڑھتا ہے بیٹھ کر اور کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، آدھا ثواب ملے گا، اور اگر یہ آدمی فرض پڑھتا ہے بیٹھ کر اور کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، ہوں گے ہی نہیں۔ ہر چیز پوچھیں گے اور نیچے اتر کے چلیں۔ ہم تو ایک آدمی گشت کرتا تھا، پیدل ملاقاتیں کرتا تھا، اب بیچارہ مجبور ہو گیا، کیونکہ اس کو دعا مانگنے پر بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ بیمار ہونے کے بعد تندرستی کے اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے جن اعمال کو دنیا میں زندگی میں کرتا تھا۔ بڑھاپے میں ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے جن اعمال خیر کو جوانی میں کرتا تھا۔ ہمیشہ یوں کہ بزرگوں کی ابتدائی زندگی دیکھو، انتہائی مت دیکھو۔ ارے کیا وارے کنارے ہو رہے ہیں، ارے شروع کے فاقے تو دیکھ لے، فاقے دیکھے نہیں، اور تھوڑی سی چیز ہلکی پھلکی سی سہولت دیکھ لی۔ کیونکہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، باپ کا 3 مرتبہ کم ہے۔ ماں بھی پانی مانگے، ابا بھی پانی مانگے، کیونکہ امی کو دیا جائے گا اور دیتے ہیں ابا کو۔ ابا کا ڈنڈا، لاٹھی کا ڈنڈا، دکان میں، مکان میں، زمین میں، امی بیچاری امی ہے۔ دعوت کے کام میں نرمی اور اپنے لیے سختی، 2 چیزوں کا دین ہے، 2 قسم کا دین ہے، عزیمت اور رخصت۔ عزیمت کا جو دین ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور رخصتی جو دین ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ڈھیل اور چھوٹ دوسروں کے لیے، اور مضبوطی اور پختگی وہ میری ذات کے لیے۔ کیونکہ 2 قسم کا دین ہے، تقوی کا اور فتوے کا۔ تقوی کا دین ہے میری ذات کے لیے، اور فتوے کا دین ہے دوسروں کے لیے۔ کیوں؟ تقوی بتاتا مزاج شریعت کو، اور فتویٰ سناتا ہے حد شریعت کو۔ شریعت کی حد یہاں تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔
جو آدمی حدود پر چلتا ہے کیونکہ کناروں پہ چلتا ہے اس کے گرنے کا خطرہ کبھی بھی گر سکتا. اس لیے میں آتا ہے صراط مستقیم پہ چلو. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ بیچ راستے کو، بیچ میں چلو، یعنی پکے راستے پہ چلو، کچے پہ مت چلو. کیونکہ راستہ وہ اختیار کرو جس میں دوڑ دھول زیادہ ہو. صحابہ اس راستے کو چلتے جس میں گرد و غبار زیادہ اڑے گا. اچھا ناک میں چڑھ جائے، اچھا ہے. دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، دوزخ کا دھواں، راہ خدا کا گرد و غبار. وہ تو گرد و غبار بہت سے لوگوں نے، جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک وغیرہ نے اللہ کے راستے کے گرد و غبار کی اینٹ بنوا لی، جڑوا جڑوا کے، بدن سے جھاڑ کر، کپڑے سے جھاڑ کر. اینٹ کس کی بنتی ہے؟ 100 گرام کی اینٹ جانتے ہیں آپ؟ 100 گرام کی بنتی، 50 گرام کی. اس کے لیے ایک مقدار چاہیے. جیسی قریب بناؤ گے چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے راستے کے گرد و غبار کی اینٹیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں تو مجاہدے کے ساتھ چلنا ہے، لیکن مجاہدہ کیسا؟ جو ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. آ جائے تو گھڑی تو جھیل لو، آ جائے تو گھڑی تو جھیل لو. انہیں رونا شروع کر دیا. ایسا پانی ملتا تھا وہاں، صحابہ تو اونٹ کی اوجڑی پیویں اور تو گندے پانی کی کارگزاریاں سناوے. اگر تو حیات الصحابہ پڑھتا اور صحابہ کی اونٹ کی اوجڑی پینے کو دیکھتا تو کیا کہتا؟ اس لیے کہتے ہیں حیات الصحابہ پڑھو تاکہ ان کی زندگی کا معیار سامنے آئے. ان کی زندگی کا معیار سامنے آئے گا تو مجاہدہ کرنا آسان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیچ میں وہ کٹ گئی بات. تو حضرت عمر نے پوچھا اس گورنر سے، کیسے آئے ہو؟ پیدل آیا ہوں. کیوں؟ انہوں نے دی نہیں، میں نے مانگی نہیں، اور ہم کتنی حکمتی. سواری کہاں سے مل جائے گی؟ حاجی صاحب کتنا لیتی؟ کیا مطلب ٹیکسی کا؟ اور کیا مطلب اس کا؟ اور اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ مانگنے والے بھی بڑے، جی میں کسی کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو بتا دے گا. انشاءاللہ آئے گا ہی نہیں شام تک. بیٹھا رہو. تو چالاکی دکھا رہا ہو، تیرا باپ ہے. اس نے 10 جماعتوں کا پروگرام بنایا اس طرح، وہ ہر جماعت میں طرح بنا کے دیتا. بعض مخلصی ماشاءاللہ ہر تقاضے میں. یوں کہ مال کا کیا ہوا؟ گورنر صاحب نے کہا عمر مال میں نہ تیرا حصہ نہ میرا حصہ. مالداروں سے لیا تھا، غریبوں کو دے دیا، نہ تیرا حصہ نہ میرا حصہ. میں کیا بات ہے؟ تجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. یوں کہیں بہت پھٹا پرانا حال. لیکن حضرت عمر نے ایک آدمی کو کچھ تھیلی دے دی، اشرفیہ دے دی، ایک تھیلی دی، جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. وہ کچھ بعد میں گئے، میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں. آ جاؤ بھائی. مہمان بنے. ایک ٹکیا ان کے گھر بنتی تھی، دونوں میاں بیوی کھا لیتے، اتنی گنجائش ہے. باہر سے آئے، وہ ٹکیا بنی، ایک دن تو پوری دے دی، دوسرے دن آدھی دے دی. بیوی کہنے لگی میرے سے فاقہ برداشت نہیں ہو رہا، تو اپنے حصے میں تو فاقہ کر لیا، اس کو آدھی ٹکیا دے دی. کیونکہ تیسرے دن معذرت چالی، بھائی مہمان آپ کہیں اور جگہ بن جاؤ. سیدھی بات ہے، یہ آدھی ٹکیا میری گھر والی کی ہے، اس کو دے دی، آدھی میری. میں نے فاقہ، کل ہم نے دونوں فاقہ برداشت کیا. تو اب وہ تھیلی حضرت عمر کی اب دی لکھا کہ حضرت عمر نے تھیلی دی ہے. تو آپ کہو گے کہ ایک طرف تو عمر وہ کر رہے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے. یہ تفقد ہے، وہ تجسس ہے. ایک ہی عمر ہے، وہاں دوسرا انداز تھا، یہاں دوسرا انداز. تفقد تو مطلوب ہے، ساتھی کے حال کو پوچھو. اور اس کی تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے، وہ تھیلی کہ میں کیا کروں گا، کہاں رکھوں گا اس کو، میرے پاس ہے بھی نہیں. بیوی نے دستک دے کے بلایا، کیوں آپ واپس کر رہے ہو، لے لو. جو مہاجرین اور انصار کے یتیم بچے ہیں ان کو دے دو لے جا کر.
آپ کیوں واپس کر رہے ہو؟ مہاجرین کے انصار کے جو بیوہ عورتیں ہیں، مہاجرین کی جو انصار کی جو یتیم اولاد دیا کہ کہاں رکھوں پھر؟ کرتا کپڑا پھاڑا ان کی بیوی نے، لے اس میں باندھ لیا۔ یہ ہے نوبت، اپنی قمیص کا اپنی گھر والی نے کرتا کپڑے کا پھاڑ دیا، لے اس میں باندھ لے۔ یہ نہیں یہ تھیلے وہ تھیلے، یہ حقائق ہیں، ہماری سمجھ نہیں آگے، یہ یقین ہے، حقیقت ہے۔ تھوڑی دیر میں بانٹ بونٹ کے آگے تو وہ صحابی پوچھنے لگے کیا کر کر آئے، تجھے کیا لینا دینا؟ وہ جا کے حضرت عمر کو سنائی کہ یہ ایسا حال ہے، تو خط لکھا عمر نے، فوراً آ جاؤ۔ یہ گئے، اتنے کپڑے دے دو ان کو، اتنا ان کو غلہ دے دو، اتنے پیسے دے دو۔ تو کہنے لگے غلہ تو میں لوں گا نہیں، کپڑا لے لوں گا ہے نہیں، غلہ تو اتنا میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آج کا گزارا کل کا گزارا ہو جائے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بھی برکتیں، ہم تو برکتیں لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسی زندگی گزار کر گئے وہ گورنر، اب دیکھ لو آپ توازن کر کے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر نے جنت البقیع میں نماز پڑھانے کے لیے سب کو جمع کیا اور یوں فرمایا مانگو تم لوگ کیا تمنا کرتے ہو؟ کسی نے کہا میں تو ایسی جگہ چاہتا ہوں عبادت کروں، یہ چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں۔ صحابہ نے، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا میری تمنا تو ایسے ہے ایسے صحابی پیدا ہوں اور میں لوگوں کے اوپر ان کو گورنر بناؤں تاکہ لوگوں کو راحت پہنچائیں۔ ہم اپنے شہر کے، اپنے محلے کے، اپنے قصبے کے، اپنے حلقے کے، اپنے علاقے کے ایسے آدمی بنیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ تمنا کریں کاش کے امیر ہوتے۔ ہم نہ پارٹیاں بنا کے جائیں گے، نہ ٹکڑے بنا کے جائیں گے، نہ ایسا جو نظام بنا کے جائیں اور لوگ کام میں لگیں۔ یہ معیار بنانا پڑے گا۔ دعوت بھی دیں گے، عبادت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے اور ساتھیوں میں مل جل کر رہیں گے۔ جو جتنا مل کر رہتا ہے وہ اتنا عافیت میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا جاتا تھا من ابن عبد المطلب، تم نے ابن عبد المطلب کے بیٹے کون ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے والد کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا، دادا کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ ایسی کیفیت، ایسی حیت، یعنی ایسے بیٹھے پتہ لگ جائے سب کو یہ کوئی چیز ہے۔ عام انسانوں میں مل کر رہیں گے۔ آنے والا پوچھتا تھا، یعنی جیسا سلام پھیرا بس لگائے ٹیک بیٹھے، بالکل پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے۔ آج کل جو ہے ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے، سب کے ساتھ مل کر عوام میں مل کر رہنا۔ عافیت اور حفاظت عمومیت میں ہے اور خطرات خواص میں۔ ہم تو ایک عام انسان بن کے جئیں گے، کیوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے اتنا بڑا عمر، کیا کہہ رہے ہیں، میں خدا سے یہ امید کرتا ہوں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، لا لیا ولا علیہ، کیا فرماتے؟ میں برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ پر کیس بنے، نہ مجھے کوئی انعام ملے، تب بھی میں کامیابی سمجھتا ہوں۔ ہم 5 مرتبہ میں نے بیرون گئے، بیرون کو جلدی گنوا دی، بیرون میں پتہ نہیں کوئی زیادہ ثواب، ابھی تو آیا دوسرے سال سے، تیسرے سال کے بچے روک کیا ہے تیسرا سال، وہ تو 27 سال لگا کے بھی کچھ نہیں کہہ رہے، یہاں 3 لگانے کا ہی تھا، کیا ہے 3؟ یہ بڑے بھی 40 سال سے لگے ہیں اس میں، یہ بابا کو دیکھو 50 سال سے لگے، دوسرے سال تیسرے سال کا کیا خمار ہے، ان کو دیکھو یہ 50 سال سے لگے۔ ہر سال کے 5 مہینے 4 مہینے گنتی کے نہیں ہیں، کون بتاتا ہے؟ ایک الماری میں تو 5 کلو سونا رکھا ہے، دوسری میں 10 کلو چاندی رکھی، کوئی بتاتا؟ ہم ہیں اچھالتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کوئی بتاتا ہے؟ 10 کروڑ کی گڈی تو ایک الماری میں، 50 کروڑ کی گڈی ایک الماری میں،
اور 30 کروڑ کا سونا ایک الماری میں، کوئی باولا میرے جیسا بھی بتائے گا؟ یعنی نوٹوں کو اور دنیا کی جو ہے مالی حیثیت کو چھپاتے ہیں اور دین کو یوں سنا۔ دوسرا سال لگا، ابھی تو آئے ہم 5 مہینے سے آئے ہیں، ابھی پھر جا رہے ہیں 5 مہینے، اس کو بھی لے جا رہے ہیں۔ جتنا جتانا بتانا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ میں آ گیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ اس اللہ نے سن لیا جس اللہ کے لیے اس نے تعریف کی گئی ہے، جس اللہ کے لیے تعریف کی گئی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہر رکعت کے بعد کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، پھر کیا سنا رہا بتا رہا؟ کیا ہے یہ؟ گونگے یوں ترجمہ کر رہے ہیں، ہم بول بول کے کر رہے ہیں۔ جو کریں گے یوں کہ کنویں میں نیکی ڈالو، نیکی کرو کنویں میں ڈالو، کوئی جتانا بتانا۔ سلمان فارسی سے کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا، آپ صحابی رسول ہے؟ نہیں میں نہیں ہوں۔ کچھ دو سیدھے تھے کہ بھائی یہ نہیں ہو، کوئی اور سلمان ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں یہی ہے۔ آپ بھی بتائیے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں دیکھا ہے۔ ساتھ نہیں رہے؟ پھر کہنے لگے یہ ہے جملہ یاد کرنے کا۔ یوں فرمایا، اگر میری شرکت اور میرا جو ہے قیام، میرا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ قیامت میں ہو گیا تو میں صحابی ہوں، ورنہ نہیں۔ منزل پر دھیان ہے، ہم تو کام میں باقی رہ جائیں اس کی دعا مانگیں گے۔ لگنا کمال نہیں ہے، بچنا کمال ہے، اور ہمارا لگنا اور بچنا نہ ہم سے ہے، اللہ سے۔ جس اللہ نے لگایا ہے وہی بچائے گا، اسے اللہ سے تعلق رکھنا ہے۔ اس لیے خدا کا تعلق لگاتا ہے، اسی کا تعلق چلاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جیسے بچہ شروع میں بے سہارا رہتا ہے، آدمی تبلیغ میں بے سہارا رہتا ہے، جب اپنے پیروں پہ کھڑا تھا امی کو ڈراتا، پھر ساتھیوں پر روب ڈالتا ہے۔ ہر سال 4 مہینے لگاتا ہوں، تو کیا روب ڈال رہا ہے؟ یعنی مشورے میں شور مچاتا ہے۔ ابھی 20 جنوری کو جا رہا ہوں میں، کام خدا کا کرے، ڈراوے بندوں کو، یہ کیا تماشا؟ وہی بچہ جو ماں کے سہارے چل رہا تھا اور جوان ہونے کے بعد ماں کو آنکھ دکھاتا۔ جن لوگوں نے تجھے جماعت میں نکالا اور جن کی برکت سے تو 4 مہینے میں آیا، آج انہیں کو آنکھ دکھاتا ہے۔ آپ کا چلہ 3 سال سے نہیں لگ رہا۔ ارے تیری ساری تبلیغیں بڑے میاں کے حصے میں ہے، یہ تیرے لیے رو کے دعا مانگے۔ سمجھے نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی تھی اس لیے تو نہیں ہو رہا۔ پرانے کام کرنے والوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کی دعاؤں سے میں وجود میں آیا ہوں، ان کے فاقوں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی قسمہ پرسی کی دعاؤں سے اللہ نے وجود بخشا ہے۔ احسان مان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں احسان مت جتاؤ ہم پر، ہم ایمان میں آگے، ہمارا ہی احسان مانو، ہم نے تم کو اسلام کی، ایمان کی توفیق دے دی۔ کام معیاری ہے، کام بڑا گہرا ہے، کام بڑا صاف ستھرا ہے، لیکن ہم بچ کر چلیں۔ جہاں انار وہیں کانٹا، جہاں نیبو وہیں کانٹا، جہاں گلاب وہیں کانٹا۔ حالات آئیں گے اپنوں سے، حالات آئیں گے پرایوں سے، حالات آئیں گے شخصی، حالات آئیں گے قومی، حالات آئیں گے عمومی، سب سے بچ کر چلنا، الجھ کر نہیں چلنا۔ حضرت علی سلجھ کر چلتے تھے، ان کو کوئی گالی دیتا تو کیا کہتے؟ ارے وہ کوئی اور علی کو کہہ رہا، تجھے نہیں کہہ رہا، آگے چل۔ کیا ہم کہتے ہیں وہاں کوئی تھا ہی نہیں، وہاں تو کمرے میں تھا ہی نہیں، 12 نمبر میں اکیلا تھا، مجھ سے کہہ رہے تھے وہ۔ ارے وہ کہہ کے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تم کہہ کے جائے تو بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ اور اگر جوش میں رہو گے تو بیوی کو کھو بیٹھو گے، ساتھی کو کھو بیٹھو گے۔ پہلے تو جوش میں ہوش نہیں رہتا، بعد میں مولانا کے آگے روتے ہیں، ہاں حضرت یوں ہو گیا۔ ساتھیوں کو ضائع کرنے سے بہتر ہے برداشت۔ لوگ پرانے امیروں کو روتے ہیں، ارے بہت نرم امیر تھے، بہت نیک آدمی تھے،
موجودہ کی بھی قدر کرو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ان کی جگہ، تو حضرت شیخ کو لوگوں نے جا کے شکایت کری۔ وہ بات نہیں ہے ان کی۔ حضرت شیخ تو ان کے دونوں کے سسر ہیں، دونوں کے استاد ہیں۔ فرمانے لگے ان کے بعد ایسا بھی نہیں پاؤ گے، اور رہنے والے کو جانے والے سے مت ناپو، رہنے والوں سے ناپو۔ ٹھیک ہے، آج بھی رہنے والے کو غنیمت سمجھو، بعد میں ایسے بھی نہیں ملے گا۔ ہم سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں، جوش میں رہتے۔ کام اللہ کا ہے، تیرا کام میرا کام نہیں، کام اللہ کا ہے۔ توریت اور انجیل خدا نے اتاری، اور یوں کہا اس کی حفاظت کرنا، بمستحفظو کہا ہے۔ اور خدا نے قرآن اتارا، اور کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کام اللہ کا ہے، یہ اللہ کی حفاظت کا ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، وہ اپنی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے، کب کریں گے، کس سے کروائیں گے، یہ تو ان کو معلوم ہے۔ کام خدا کا گہرا ہے، اس گہرائی میں لگیں گے، ہر ایک کو معاف کرتے ہوئے، ہر ایک کو نبھاتے ہوئے، ہر ایک کو لے کے چلنے کا مزاج۔ خدمت گہری نعمت ہے، تبھی تو صدیق اکبر کر رہے ہیں بڑھیا کے گھر جا کے۔ اور نابینا بڑھیا سے پوچھا تھا تمہارے کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، بہت دن سے آتے ہیں، ہمارے کپڑے بھی دھوتے ہیں، ہمارے برتن بھی مانجتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، بہت دنوں سے آتے ہیں، اور ہم پہلے دن فلاں بیگ، ہم تو اپنے تعارف کراتے ہیں۔ یہ کام بغیر تعارف کا ہے، تعارف کرائیں گے اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ ہم نہیں، میں مرکز میں ہوتا ہوں، میں اس مسجد میں ہوتا ہوں، مرکز اور مسجد تجھ سے نہیں چل رہا، مرکز اور مسجد اللہ سے چل رہا ہے، میں بھی شریک، مجھے بھی اللہ نے لگا رکھا۔ اپنی مسجد میں ایک عام آدمی، اپنے حلقے کا ایک عام آدمی نہیں، سب مجھ سے زیادہ قربانی دیتے، میں بھی ایک آدمی۔ اللہ نے کام دیا ہے، کام کرنے کا موقع دیا ہے، ہمت کر کے بتاؤ، ساری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار؟ نکاح کے وقت کسی دلہا کو دیکھا آپ نے؟ وہ قبول پہلے کہتا، ہاتھ واتھ نہیں اٹھاتا، تو وہی کھڑے ہو کے فرماؤ جی، کھڑے ہو کے بتاؤ۔ کیا نا مولانا عبد القادر صاحب تیسرے سال کے لیے تیار ہے، اللہ پاک قبول فرمایا۔ مولانا عبداللہ صاحب کون سا صاحب؟ تیسرا سال، تشریف رکھنا۔ مولانا عبد المطعیم صاحب